اترا کرتی ہے اور کسی کی روزی بےایمانی کر کے اترا کرتی ہے۔ ہم مقدر پہ ناز نہ کریں، ہمیں تو اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک نبی کے عشق کے ترانے نہیں گائے۔ ہمیں اس وقت تک روٹی نہیں ملتی ہے جب تک محبوب کی عزت کے چرچے نہ کر لیں۔ ہم مقدر کے دھنی ہیں کہ کسی کی روٹی کچہری میں اتری ہے اور ہماری روٹی تو سیدوں کے قدموں میں اتاری جاتی ہے، سیدوں کے قدموں میں اتاری جاتی ہے۔ حضرت چھوڑ نہ دینا، ہمارے اوپر سے ہاتھ نہ ہٹانا۔ یہ جماعت میرے سامنے بیٹھی ہے، لوگ بڑی آسانی سے تاریخ کینسل کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے خطیب سنیں گے اور شعراء سنیں گے۔ میری گزارش ہے کبھی کمیٹی والے کا دل مت توڑ دینا۔ تجھے پتا نہیں ہے جب کس کا دل ٹوٹتا ہے تو صرف گاؤں والوں کو خبر نہیں ہوتی بلکہ گنبد خضرا کے مکین کو سب سے پہلے خبر ہو جاتی ہے، سب سے پہلے حضور کو خبر ہوتی ہے۔ کبھی ان کا دل نہ توڑ دینا۔ بڑی آسانی سے کوئی تاریخ کینسل کر دیتا ہے، کوئی نذرانے کے بہانے کر کے دھوکے کر دیتا ہے، اور کتنی مجبوریاں رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میں جانتا ہوں کمیٹی والوں نے رو رو کے فون کیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ میری بات سن رہے ہیں سارے لوگ؟ کوئی تکلیف ہے تو بندہ کھڑے ہو کے مجھ سے بات کرے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، غور کرنا میری بات کو، اور پیٹ میں درد اٹھائے نا تو گھر جا کے سو جا۔ یہ محفل حسین کی ہے، شفا اسے ملے گی جسے کربلا کی بات چاہے۔ ہاں، شفا انہی کی چوکھٹ سے ہے۔ وہ کہا تھا نا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ دوائے درد عصیاں تو انہی کے در سے ملتی ہے، زمانے بھر میں یہ مشہور ہیں دارالشفا والے۔ بس ذرا غور سے سنیں تو کچھ کمیٹی والوں نے رو کے مجھ سے کہا حضرت کہاں ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں۔ کہنے لگے ہماری عزت بچا دے۔ میں نے کیوں کہا؟ وہ فلاں خطیب نے آج کی تاریخ دی تھی، وہ نہیں آیا۔ وہ یار مجھے بتا کہ کبھی اگر اس کے بلانے پہ اس کا اگر کوئی سگا گھر کا مہمان نہیں آیا، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں رویا ہوگا۔ اگر کسی سے اپنوں نے بھی اکیلا چھوڑا ہوگا تو یہ رویا نہیں ہوگا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ تو نبی کے جلسے میں نہیں آیا، کمیٹی والا رو دیا۔ تجھے پتا ہے یہ کیوں رویا؟ اور خدا کی قسم یہ اپنی عزت کے لیے نہیں رویا، یہ مدینے والوں کی محبت میں رویا ہے، ان کی محبت میں رویا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور گاؤں والوں تم سے یوں گزارش کرتا ہوں، چھوٹا ہوں تو چھوٹا سمجھ کے سن لینا، بڑا ہوں تو بڑا سمجھ کے سن لینا، عمر کا ہوں تو اپنا بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے میری بات مان لینا۔ کبھی کمیٹی والوں کو چندے کا تانا مت دینا، کبھی انہیں تانا مت دینا۔ اور تجھے پتا نہیں ہے جس دن مہینہ بھر پہلے تاریخ رکھی گئی جلسے کی، سید صاحب نے کہہ دیا بیٹے یہ تاریخ رکھ لے۔ کمیٹی والے نے گردن جھکا دی، حضور منظور ہے۔ حضرت نے دن مقرر کر دیا، اس دن نبی کا ذکر ہوگا۔ کمیٹی والوں نے منظور کر لیا، اور پیسے کا انتظام نہ تھا، کس کس کے دروازے پہ نہ گئے یہ، اور یار کس کس سے جا کے سوال نہ کیا انہوں نے۔ مجھے پتا تو سکی ان کمیٹی والوں کو تم نے کبھی اپنے دروازے پہ اس نیت سے آتے دیکھا؟ کبھی کمیٹی والوں نے تم سے کہا کہ 500 روپے دے دو مجھے ماں کی دوا لانی ہے؟ کبھی کسی کمیٹی والے نے تمہارے دروازے پہ آ کے کہا ہو تو بتانا کہ میرے بچے کی دوا کا پیسہ نہیں ہے؟ کسی کمیٹی والوں نے تم سے آ کے کہا ہو تو مجھے بھی بتا دینا کہ 100 روپے دے دو مجھے شوق پورا کرنا ہے؟ اور یہاں کے مسلم غیرتدار ہے، فاتح سے مر سکتے ہیں لیکن عزت کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، آبرو کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے بتا تو سکی جس دن سے جلسے کی تاریخ رکھی گئی ہے، ہر دروازے پہ گئے ہیں، کسی سے کہا کہ 10 دے دے، کسی سے کہا 50 دے دے، کسی سے کہا 100 دے دے، اور کسی نے یہ کہہ کے تانا دے دیا کہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آیا ہے، کسی نے کہا یہ دھندا بنا لیا ہے، کسی نے کہا یہ تمہارے رس میں بن گئی ہے۔ اور یار دنیا گالی دیتی رہی، یہ مسکرا کے واپس آتے رہے، تم دھکے دیتے رہے، یہ واپس پلٹتے رہے۔ جانتے ہو اور نہیں جانتے ہو تو آج جان لو، یہ جلسے تیری جیب سے نہیں ہوتے، یہ جلسے مدینے والے کی خیرات سے ہوا کرتے۔